کا جواب آپ نے نہیں دیا، اصول شاشی آپ کو نہیں آتی، نور الانوار آپ کو نہیں آتی، اور قرآن پاک کے عموم کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا۔ جنازے کی دعا کو آپ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان سے مستثنی کر کے دیکھیں۔ جب رب فرماتا ہے تم مانگو میں تمہیں دوں گا، تو ہم مانگتے ہیں ہمارا رب دیتا ہے، تم منع دکھا دو ہم منع ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو سنت والے ہیں، سنت صحابہ والے ہیں، آپ ویسے صحابہ کا نام لیتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں ایک صحابی سے دکھا دیں انہوں نے جنازے کے بعد فرمایا ہو دعا کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کے فضل سے میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ابھی شکست لکھ کے دے دوں گا۔ ٹائم ہے نا جی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ انہوں نے حدیث پڑھی تھی۔ اب سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان کہ لا تسبقونی بالدعاء، اس کا آپ ہی کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا آپ سے بار بار یہی مطالبہ ہے کہ آپ اس دعا کے اوپر اتنا زور لگاتے ہیں تو دعا کے الفاظ دکھائے، دعا کے الفاظ دکھائے۔ اور آپ نے کہا کہ ہمارا آپ کے اوپر ادھار ہے فاخلصوا لہ الدعاء، تو میں نے آپ کا ادھار یہ چکا دیا ہے کہ فاخلصوا لہ الدعاء، یہ جو باب قائم کیا ہے اس باب کے قائم کرنے کے اندر نماز جنازہ اور نماز جنازہ کے اندر دعائیں پڑھنی جو ہے وہ محدثین نے بیان کی ہے۔ سلام کے بعد کوئی دعا کوئی لفظ اس باب کے اندر موجود نہیں ہے، یہ آپ کی ہٹ درمی ہے۔ آگے دیکھو، اب آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر ذرا لفظ کیا تھے، مختصر تھے، اس کے اندر آپ کو اعتماد نہیں آیا۔ اب سنن ابن ماجہ دیکھو صفحہ نمبر 107، زبان سے جتنے آپ الزام لگاتے جائے باتیں بناتے جائے وہ بناتے رہو جی۔ باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ، یہ سنن ابن ماجہ ہے، پڑھو اس کو، آپ کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، میرے پاس کتابیں کم ہیں۔ ہاں، باب ما جاء فی الدعاء، یہ باب اس بات کے بیان میں آیا کہ دعا پڑھنی کس میں، نماز میں، نماز جنازہ پر، فی الصلاۃ نہ کہ بعد الصلاۃ۔ ہاں یہ دیکھو میرے پاس کتاب سامنے، میں حدیث پڑھوں گا، آپ نے تسلی کرنی۔ فی الصلاۃ ہے، فی الصلاۃ کے لفظ ہے، ہم بار بار یہی بیان کرتے ہیں کہ جو باب آپ پڑھتے ہیں وہ نماز کے بعد کا دین نہیں ہے، یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، سراسر خیانت ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ حدیث پڑھنی وہ جو نماز کے اندر کا مسئلہ بیان کرے، اور اپنے لیے وہ دلیل بنانا کہ ہمارے وہ جو طریقہ ہے سلام کے بعد دعا مانگنے کا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کی جو دلیل ہے آپ کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ سلام کے بعد دعا مانگنا مستحب ہے، اور حدیث وہ پیش کرتے ہو، باب وہ پیش کرتے ہو جو محدثین نے اس غرض کے لیے قائم کیا کہ اس کے اندر نماز جنازہ کا طریقہ پر سکھایا جائے، اور نماز کے اندر وہ دعا اگر میری زبان رکتی ہے تو حضرت موسیٰ کی دعا میں زبان میں بھی لکنت تھی۔ یہ آپ کے الزام ایسے ہیں جیسا کہ فرعون نے کہا تھا بات کرنی تو آتی نہیں، آ گئے اور رسول بن کر، ہاں آپ نہیں بول سکتے، شکست خوردہ ہے تم شکست خوردہ ہو، تم شکست خوردہ ہو، تم شکست خوردہ ہو، تم شکست خوردہ ہو۔ اگر میری بات میں لکنت ہے، میری زبان میں لکنت ہے تو پیارے موسیٰ کلیم کی زبان میں بھی لکنت تھی۔ فرعون نے اعتراض کیا بات کرنا آتا نہیں، آگے رسول بن کر، تو ہم نے یہی اعتراض کیا کہ زبان تو چلتی نہیں، آگے مناظر بن کر ہم آپ کو دکھا رہے۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھ لیے کہ یہ باب کس غرض سے بیان کیا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر حدیثیں وہ ہیں جو نماز جنازہ کے اندر ہے، اندر کی جو ہے، اور ٹھوس رہے ہیں کس کے اوپر، اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے۔ آگے چلو، انشاءاللہ وہی الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جن لفظوں کے ساتھ سلام کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگی ہے، جمع کسی کے آپ ثابت کریں۔ پھر ارشاد فرمایا
बाब मादा फी सलाते अलल जनाज़ते फी सलाते फी का माना क्या होता है? में नमाज के बाद नहीं है। फिर इंसान फरमाया कि अन अबी हुरैरा था काला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फअखलिसू लहु दुआ। तो वही दुआ है जो नमाज जनाजा के अंदर हो, जैसा कि ऊपर बाब कायम कर दिया है। उन्वान के अंदर इमाम इब्न माजा ने ताजीन कर दी है कि फिस सलाते नमाज में। फिर इरशाद फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इस बाब से नमाज के से बाद सलाम के बाद की अगर कोई दुआ होती तो उसका जिक्र होता थी नहीं, जिक्र ही नहीं, बल्कि ये तो नमाज जो है इसका तरीका बयान करना है और नमाज के अंदर जो दुआएं मैयत के लिए मांगनी वो बयान करने मकसूद है। ये जो तरीका आपने राइज कर रखा है इसके लिए यहाँ पर कोई दलील मौजूद नहीं है। आगे देखो वही बाब चल रहा है, कोई और बाब नहीं चल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत गिरामी देखे मौलाना इन्होंने अताउल्लाह ने हजरत मूसा कलीम की तौहीन की है। हम पहले ही कहते हैं ये देवबंदी गुस्ताख हैं। इनके बड़े मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी गुस्ताखी की है। उसने हिफ्जुल ईमान में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात सुने। आप खामोशी, आपको मुनाज़िर आप खामोश रहे। मैंने जब तक बात किया किसी मौलवी के या किसी आलम की या किसी मसलक के आलम के मामले में आपने मुनाज़रा करना है वो बात। अब देखें इन्होंने ये कहा है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुकनत थी, वो तो अल्लाह के नबी थे। इस तशबीह देना वही है उसी के मुतल्लक है। तो तौबा करें फिर हम नहीं बात करते। तौबा करें जी, आप इनसे तौबा करवाए, तौबा करें। मूसा आपने अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम से तशबीह दी है। चेप पीते का शोरबा आपकी क्या सीध है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में? लो जी, मौलाना ने तौबा कर ली है आपने नहीं की, नहीं अपने आप को तशबीह दी है। इसी तरह हम कहते हैं हिफ्जुल छोड़ना नहीं। आप गुस्ताखी ना करें। तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह वरफा बादहुम दरजात। अल्लाह ने मूसा कलीम को बड़ी शान दी है। उनकी लुकनत भी शरीयत का कानून था। आपकी लुकनत आपकी बददिमागी का सबूत है। आप अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तशबीह दे रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जोड़ों की खाक के बराबर भी नहीं है। तौबा करें आप, तौबा करेंगे आगे बात चलेगी, वरना ये बात नहीं चलती। क्योंकि अल्लाह के नबी की शान में तौहीन, हम तो कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जोड़ों के साथ तशबीह देना जायज़ नहीं है। आप तो उनकी जात के साथ तशबीह दे रहे। तौबा करें पहले, फिर हम बात शुरू करें। फिरौन ने तान किया था, जिस तरह फिरौन ने तान किया था तुमने इसी तरह तान किया है। तौबा करें, आप तौबा करें। एक मिनट, आपने ये कहा, आपने नहीं, इन्होंने कहा कि अगर मेरे लुकनत तो मेरे क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की भी लुकनत थी। आपकी लुकनत आपकी बददिमागी का सबूत है। मूसा अलैहिस्सलाम की लुकनत को हुकूमत शरीफ पर मबनी थी। आप तौबा करें, शरीफ पर मबनी थी। मूसा अलैहिस्सलाम की शान को आप तौबा कर लें, करें तौबा। गुस्ताखी से तौबा करें। कोई गुस्ताखी नहीं की है, ये गुस्ताखी है। आप अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम से तशबीह ले रही है, गुस्ताखी है। तौबा करें। हम कहते हैं देवबंदी गुस्ताख है। आपकी गुस्ताखी इस मुनाज़रे में जाहिर हो गई है। आप तौबा करें, पहले बात बाद में होगी। आपका टाइम नहीं हो टाइम, पहले आप तौबा करें, हम बात बाद में करेंगे। ये मसला मुसलमानों का है, गुस्ताखों का मसला नहीं है। दुआ पाक जनाजा का मसला मुसलमानों का है, ये गुस्ताखों का मसला नहीं है। आप अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करें, गुस्ताखी कर रहे हैं। तौबा करें पहले आप भाई, तौबा कर लें, अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे। तौबा कर लें, बस हमारा और कोई मुताल्लिक़ तौबा करें। आपके अशरफ अली थानवी ने भी हिफ्जुल ईमान में नबी
علیہ السلام کے علم کو تشبیہ دی تھی وہ نہیں ہٹے. اپنے آپ کی لکنت کیوں موسیٰ علیہ السلام کی؟ آپ کیوں نہیں اس وقت بولے؟ آپ یہ طرفداری نہ کریں, خاموشی کے ساتھ خاموش ہو جائیں. آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے وہ بولے, آپ خاموش ہو وہ بولے. آپ کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے یہ بولے, آپ خاموش ہو. آپ مناظر نہیں ہے وہ مناظر ہے وہ بولے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی لکنت کو تشبیہ دی ہے, یہ توہین ہے موسیٰ علیہ السلام کی, یہ گستاخی ہے موسیٰ علیہ السلام کی. توبہ کر لیں, آگے بات شروع کرتے ہیں. توبہ کریں, میں توبہ کرنے والے ایسے جس طرح گناہ کیا نہیں, آپ توبہ کریں. آپ نہیں جانتے, دلوں کا حال نہیں جانتے. میرا ایمان تمام پیغمبروں کے ساتھ بالکل صحیح ہے. آپ نے موضوع چھوڑ لیا ہے, موضوع چھوڑ دیا, آپ نے شکست مانی ہے, آپ نے شکست تسلیم کر لی ہے. پہلے توبہ کریں, توبہ کریں. ہم معاذرے میں اللہ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں, ہم اللہ کے نبی کی, اس لیے آپ ملعون ہیں کیونکہ آپ اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں. آپ توبہ کر, ان سے توبہ کروائیں. توبہ کریں, اپنا موضوع چھیڑو. آپ کو بولا ہے آپ نہیں بھائی آپ انصاف کے ساتھ ان کو رکھیں نا. آپ کو 5 منٹ دیے نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی, آگے بولنے کا حق ہے صاحب. توبہ کے بغیر نہیں بولنے دیں گے. ان کے بڑوں کو بھی توبہ نصیب نہیں, ان کو بھی نہیں. آپ بات شروع کریں, آپ بات شروع کریں, آگے اپنا بات شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ٹائم نہیں, وہ انہوں نے توبہ نہیں کی. یہ آپ انصاف سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کی کہ ہم توبہ بار بار کہہ رہے ہیں, ہم توبہ بار بار کہہ رہے ہیں, ہم بار بار توبہ کہہ رہے ہیں. نہیں ہماری ٹرن ہے, یہ تو بات مطالبہ, ہم نے یہی بات کی ہے نا, توبہ کرے, یہی بات کی, اور تو نہیں کوئی بات کی. کیوں کر رہے ہیں ابھی آپ؟ چلو وہ نہیں توبہ کرتے, ان کا کفر ان پر ہو, ہم آگے بات شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم شروع کرتے ہیں, شروع کریں. نہیں شروع کرو, آپ شروع کرنا. ہر بات میں اگلی بات سنوانے کی کوشش نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ دی اور توبہ نہیں کی. ہم آگے بات چلاتے ہیں. چلو ان کا کفر ان کو سلامت ہو. ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جو انہوں نے توبہ کیا اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. انہوں نے جو گستاخی کی ہے یہ انہی پر معاملہ ہے. انہوں نے اب تک کوئی ایک بھی آیت نہیں پڑھی جو انہوں نے مدعا لکھ کے دیا تھا, دعویٰ لکھ کے دیا تھا کہ یہ مکروہ ہے. انہوں نے ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی, انہوں نے ایک حدیث نہیں پڑھی کہ جس میں یہ ذکر ہو. پھر انہوں نے یہ وہ حدیث پڑھی کہ یہ باب میں ہے فی الدعاء فی الصلاۃ. وہ نماز, مولوی صاحب میری طرف دیکھیں, پھرنا کے بعد نہیں, مطالعہ کر کے آنا تھا. سنیں یہ بات ہے کہ فی الصلاۃ, کہ یہ جو باب باندھا گیا ہے میت پر نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں ہے. مولوی صاحب کو تو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ بارے میں کیا ہوتا ہے. فا کا جواب نہیں دیا اس لیے کہ مولوی صاحب کو اصول شاشی نہیں آتی. انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی کا یہ ثابت کر دیں دعا کرنا. آئیے سنیے, میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. صلی علی سبین, اللہ کے نبی نے ایک بچے کا جنازہ پڑھا. فقال علامہ کہ ہو من عذاب القبر. بھائی غور فرما لیں, یہ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا ہے. جنازہ پڑھنے کے بعد, جنازے میں اور لوگ بھی شامل تھے نا, اللہ کے نبی نے جنازے کے بعد کیا کہا؟ علامہ کہ ہو من عذاب القبر, اللہ اس بچے کو عذاب قبر سے بچا لے. یہ ثابت ہو گیا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے خود دعا کی ہے. جب اللہ کے نبی نے دعا کی ہے, صحابہ نے بھی دعا کی ہے. اب اگر اللہ کے رسول دعا کر رہے ہوں تو صحابہ دعا نہ کریں, یہ ماننے کو آتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ فرماتا ہے جو کچھ تمہیں میرے رسول عطا کریں تم وہ لے لو, اور جس سے میرے رسول منع